السلام علیکم جی. اعظم خان ایڈوکیٹ. آئی ایم آن بہاف آف 24 جسٹس. ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کے سوالات ہیں گارڈین کورس کے والے سے، فیملی کورس کے والے سے، اور یہ موسٹلی نان کسٹوڈین پیرنٹس جو ہوتے ہیں یہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، اور کسٹوڈین پیرنٹس بھی ہمارے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس وقت جو میرا خاص ٹاپک ہے وہ نان کسٹوڈین پیرنٹس کے حوالے سے ہے. جب سیپریشن ہو جاتی ہے یا ڈیورس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو والدہ ہے جو مائنرز کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے، اب والد جو نان کسٹوڈین پیرنٹ کہلاتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے، اور اس کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ اب میری بچوں کی ملاقات کیسے ہوگی. تو پہلے تو میں یہ کہتا جاؤں کہ جو لوگ ڈیورس کے بعد ایک خاص ٹائم ضائع کر دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ٹائم کو سیو کریں، کیونکہ جتنی دیر آپ کی بچوں سے ملاقات میں لگے گی اور جتنا ٹائم آپ بیچ میں ویسٹ کر دیں گے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اس سے بچوں کا ایٹیٹیوڈ آپ کی طرف جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، اور پھر کورٹ میں جب بچے آئیں گے تو سہمے ہوں گے اور کورٹ آبزرو کرے گی کہ شاید آپ کا بچوں سے رابطہ ٹھیک نہیں. تو اس لیے جیسے ہی آپ کی ڈیورس یا سیپریشن ہوتی ہے اور اگر آپ کی ملاقات نہیں ہو رہی تو آپ کو اپنے لائر سے رابطہ کرنا چاہیے اور کورٹ میں اپروچ کرنا چاہیے تاکہ آپ کی ملاقات جلد از جلد شروع ہو. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک گارڈین پٹیشن فیملی کورٹ میں فائل کرتے ہیں. اس میں نوٹسز سمنز وغیرہ ہوتے ہیں، آپ کی دوسری پارٹی جو اوپوننٹ پارٹی اس میں اپیئر ہوتی ہے فوراً ہی ہم میٹنگ کی ریکویسٹ کر دیتے ہیں، اور وہ جیسی میٹنگ آپ کی ایک میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد سیکشن 12 کی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے اس کو ڈیسائیڈ کراتے ہیں، اس میں آپ کا میٹنگ شیڈول بنتا ہے. اب اس میں دو سینیریوز ہیں کہ بچے کی ایج کتنی ہے. اگر تو بچہ 5 سال سے کم عمر کا ہے تو پھر میٹنگ شیڈول آپ کا جو ہے وہ کورٹ پریمیسز میں ہی بنے گا، آپ کو کورٹ پریمیسز میں ہی ملاقات کرنی پڑے گی. لیکن اس میں بھی ایک چیز آپ کو بینیفٹ دے سکتی ہے، اگر آپ ڈیورس کے فوراً بعد 1 دن 2 دن 3 دن بعد آپ نے پٹیشن فائل کر دی ہے اور کورٹ کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جناب میری بچے سے ہم آہنگی بہت زبردست ہے، میری بچے سے ملاقات اور میٹنگ بڑی زبردست ہے، اب یہ مجھے والدہ جو ہے کسٹوڈین جو ہے وہ میٹنگ نہیں کروا رہے جس سے میرا حرج ہوگا، تو اس میں بچے کی ہم آہنگی جیسے آپ سے بہتر ہوتی جائے گی. تو اگر بچہ 3 سال سے اوپر ہے لیکن آپ کی ہم آہنگی بچے سے ٹھیک ہے، آپ کی ملاقات بچے سے ٹھیک ہے، تو پھر ہم کورٹ کو یہ ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ جی آپ ابھی سے بچے کی جو اوور نائٹ سٹے کی ملاقات ہے وہ والد کو دیں. عموماً کیا ہوتا ہے جی کہ جب بچہ 5 سال سے اوپر ہے تو پھر ہم کورٹ کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بچے کی کسٹڈی جو ہے وہ اوور نائٹ سٹے کے ساتھ والد کو دیں. اس میں ایک شیڈول مرتب ہوتا ہے. اب وہ شیڈول جو ہے وہ بچے کی، کیونکہ بچہ اسکول گوئنگ ہے تو اس کے مطابق مرتب ہوگا. اس میں ونٹر ویکیشن، سمر ویکیشن، عیدین آپ کی ساری شامل ہوں گی. اس کے بعد اب جو ویکینڈز آتے ہیں، ایک مہینے میں کبھی 5 آپ کے ہفتے آ رہے ہیں، کبھی 4 آ رہے ہیں، تو ہم پریفر یہ کرتے ہیں نان کسٹوڈین پیرنٹ کے لیے کہ پہلا، تیسرا اور 5واں ہفتہ جو ہے وہ اس کی ملاقات رکھی جائے ود اوور نائٹ سٹے. لیکن اگر ایسا ہے کہ باپ کو سیٹرڈے سنڈے آف ہے اور جو بچہ جس اسکول میں جا رہا ہے اس میں بھی سیٹرڈے سنڈے آف ہے، تو پھر ہم کورٹ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بچے کی کسٹڈی فرائیڈے کو ہینڈ اوور کی جائے اور سنڈے کو واپس دی جائے. اس میں 2 نائٹ کا سٹے جو ہے وہ فادر کو مل جاتا ہے. عیدین پہ بھی ہمارا شیڈول یہ ہے کہ ایک عید میں فرسٹ ڈے والد کے ساتھ اور دوسری عید میں فرسٹ ڈے والدہ کے ساتھ سپینڈ کیا جائے، اور یہ اس طرح شفٹ ہوتا رہے. کبھی عید الفطر میں بچہ باپ کے پاس ہو پہلے دن اور عید الاضحیٰ میں والدہ کے پاس، پھر اگلے سال عید الفطر میں والدہ کے پاس ہو اور عید الاضحیٰ میں والد کے پاس ہو. جب ونٹر اور سمر ویکیشن کی بات آتی ہے تو وہ تو ایکول ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم ہاف آف دا ونٹر اور ہاف آف دا سمر ویکیشنز کی ریکویسٹ کرتے ہیں جو کورٹ عموماً الاؤ بھی کر دیتی ہے. اب اس میں جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے اسپیشل ایونٹس کا آتا ہے کہ اسپیشل ایونٹس اگر کوئی آگے ہیں، آپ بچے کو کہیں لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں بچے کو لے کے جانے کی ریکویسٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہر ایونٹ کے لیے آپ کو، چونکہ یہ شیڈول ایونٹ نہیں ہوتے، اگر تو شیڈول ایونٹ ہوں تو ہم اس کو روٹین کے شیڈول میں دلوا دیتے ہیں، لیکن جو شیڈول ایونٹس نہیں ہیں اس کے لیے آپ کو پریور ٹائم اپلیکیشن دینی پڑتی ہے فیملی کورٹ میں. اور وہ فیملی کورٹ کی اپلیکیشن ایٹ لیسٹ اگر آپ 1 مہینہ پہلے دیں گے تو پھر آپ کے لیے وہ فائدہ مند ہوگی.
اس کا رپلائی آئے گا، آرگومنٹس ہوں گے، ڈیسائیڈ ہوگی، دین کورٹ آئدر وے اس کو الاؤ کرے گی یا ڈس الاؤ کر دے گی، اور پھر آپ کو بچہ مل جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، جو ایک ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑتی ہے کچھ لوگوں کو، وہ ایسے ہے کہ والدہ جو ہے بچے کو لے کے ہی نہیں آتی کورٹ میں، تو کورٹ اس کے لیے دفعہ 100 کا وارنٹ جو ہے وہ ایشو کرتی ہے، جو کبھی پولیس امداد کے ساتھ ہے۔ اس میں بچہ جو ہے وہ پولیس کسٹڈی میں یا بیلف کی کسٹڈی کے ساتھ کورٹ میں آتا ہے، اور اس طرح اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ لیکن اس میں آپ کو ایک اور بات بتاتا جاؤں کہ اگر یہ ایونٹ والدہ بار بار دہرائے گی تو 45 کے تحت کورٹ اس کی کسٹڈی بھی چینج کر دے گی۔